نبی پر جھوم جھوم کر پڑھ لیجیے صلی اللہ علیہ نبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات محترم، یہ ماہ ربیع النور شریف کی آمد ہے اور ماہ ربیع النور شریف کی آج 7 تاریخ ہے۔ انشاءاللہ آنے والا جو بدھ ہے، آنے والا بدھ وہ 12 تاریخ ہے، عید میلاد النبی کا دن ہے۔ انگریزی تاریخ 26 اگست کی تاریخ ہوگی جو عید میلاد النبی کی تاریخ ہے۔ میرے بھائیو، ماہ ربیع النور کی آمد ہے۔ مسلمانوں کا بچہ خوشی پہ جھوم رہا ہے، گھروں کو سجا رہا ہے، گلیوں کو سجا رہا ہے، گھروں پہ جھنڈے لگا رہا ہے، کیونکہ سرکار کی آمد ہے نا۔ سرکار کی آمد کی تاریخ وہ ماہ ربیع النور شریف کی تاریخ وہ سر پہ ہے، اور قریب ہمارے سر پہ سایہ فقط ہونے والی ہے۔ وہ رحمت کی گھڑی بھی آئے گی اور اس رحمت میں ہم سب انشاءاللہ نہائیں گے، کیونکہ اس تاریخ کو پوری کائنات خوشیاں منا رہی تھی، اور پوری کائنات نے خوشیاں منائی، کائنات کی ہر شے خوشیاں منائی سوائے ابلیس کے۔ اسی لیے اللہ فرماتے ہیں نثار تیری چہل پہل پر ہزار عید ربیع الاول سوائے ابلیس کے، جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ میرے بھائیو، یہ عید میلاد النبی، یہ عید الفطر، عید الاضحیٰ سے بڑھ کر یہ ہمارے لیے عید ہے۔ عید الفطر اور عید الاضحیٰ سے بڑھ کر یہ ہمارے لیے عید ہے۔ کسی نے کہا ایک پلے میں وہ دونوں، ایک پلے میں یہ ایک، وہ دونوں سے مراد عید الفطر عید الاضحیٰ اور ایک سے مراد عید میلاد۔ ایک پلے میں وہ دونوں، ایک پلے میں یہ دونوں عیدوں سے افضل ہے عید میلاد رسول، دونوں عیدوں سے افضل ہے عید میلاد رسول۔ جب کیونکہ عید الفطر اور عید الاضحیٰ بھی ہمیں جو میسر آئی، یہ عیدیں ملی ہے، یہ خوشیاں ملی ہے، جو کچھ ملا اسی عید کے صدقے میں، اسی نبی کے صدقے میں تو ملا نا۔ اسی نبی کے صدقے میں عید الفطر بھی، عید الاضحیٰ بھی اور دیگر عیدیں بھی، جتنی بھی خوشیاں ہمیں ملی ہے سب اسی نبی کے صدقے میں ملی ہے۔ تو ہمیں نبی کی آمد پر ہمیں چاہیے کہ خوشیاں منائیں۔ آج اعتراض ہوتا ہے عید یہ ربیع النور شریف کا مہینہ جب عنقریب ہوتا ہے، آنے والا ہوتا ہے، اس کا چاند نظر آنے والا ہوتا ہے، تو نوجوانوں کو، لوگوں کو طرح سے برگلایا جاتا ہے، بھڑکایا جاتا ہے، تاکہ یہ سب کیا ہے، یہ عید میلاد ہے، یہ کہاں سے چلا آیا، یہ تیسری عید کدھر سے چلی آئی، پھر یہ میلاد نبی یہ کہاں سے چلا آیا، کیا میلاد نبی نے منایا، کیا نبی نے منانے کا حکم دیا، کیا نبی نے کہا میری پیدائش کا دن مناؤ، میرا میلاد مناؤ، کیا صحابہ نے میلاد منایا، حضرت ابوبکر کے دور میں، حضرت فاروق اعظم کے دور میں، عثمان غنی کے دور میں، مولا علی کے دور میں اتنی مرتبہ یہ دن آئے، کیا انہوں نے اس دن کو منایا، کیا انہوں نے اس دن کو منایا، کیا انہوں نے میلاد منائی، کیا انہوں نے جلسے نکالے، کیا انہوں نے جلوس نکالے، کیا انہوں نے جلسہ قائم کیا، وغیرہ وغیرہ۔ اس طریقے سے وہ منایا جاتا ہے۔ آج جو تم خوشیاں منا لو، اپنی خوشی کی وجہ، خوشی منانے کا دن یہ اس وجہ سے ہے کیونکہ اسی دن کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم وصال فرمائے، اسی دن کو آئے تو اسی دن کو وصال بھی فرمائے، تو پھر پہلے آنا ہے یا بعد میں آنا ہے یا بعد میں جانا ہے؟ تب نوجوان کہے گا نا کہ بعد میں جانا، بعد میں، تو پھر پہلے والے کی خوشی منا رہے، جانے کا غم نہیں منا رہے، اس لیے غم مناؤ، یہ تو غم کا دن ہے کہ نبی ہم سے رخصت ہو گئے، وغیرہ وغیرہ۔ اس طریقے سے نوجوانوں کو کنونس کیا جاتا ہے، اس کے ذہن میں غلط فہمیاں، کنفیوژن پیدا کی جاتی ہے۔ آخر کا دماغ میں بھرتے بھرتے شیطانی فطور فتنہ بھرتے بھرتے ایسا ہوتا ہے کہ اس کا ذہن بھی ادھر سے پھر جاتا ہے۔ حالانکہ میرے بھائیو، یہ خوشیاں منانا قرآن کے حکم کے مطابق ہے، اللہ کے فرمان کے مطابق ہے۔ عید میلاد پر، نبی کی آمد پر خوشیاں منانا یہ قرآن کے حکم کے مطابق ہے۔ جو آیت کریمہ میں نے تلاوت کی ہے، وہ فرماتا قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا۔ یہ محبوب آپ فرما دیجئے اپنے غلاموں سے، اپنے کلمہ پڑھنے والوں سے کہ جب اللہ کا فضل اور اس کی رحمت آئے تو فلیفرحوا، کیا کرو؟ خوشیاں مناؤ، خوشیاں مناؤ۔ یہاں خوشیاں منانے پہ زور کیوں دیا جا رہا ہے؟ رب فرما رہا ہے فلیفرحوا، خوشیاں مناؤ۔ کیوں؟
کیونکہ اس سے پہلے آیت نازل ہو چکی، اتر چکی، جس میں رب نے فرمایا ان اللہ لا يحب الفرحین، خوشیاں منانے والوں میں، خوشی منانے والوں میں دھوم دھام کرنے والوں کو اللہ پسند نہیں فرماتا۔ دھوم دھام سے خوشیاں منانا اللہ اس کو پسند نہیں فرماتا، لیکن یہاں فرما رہا ہے خوشیاں مناؤ، خوشیاں مناؤ بیٹے کے برتھ ڈے میں اور دیگر چیزوں میں، شادی بیاہ میں جو دھوم دھام سے خوشیاں مناتے ہیں۔ تو اس آیت کے مطابق ان اللہ لا يحب الفرحین، خوشیوں میں دھوم دھام کرنے والوں کو اللہ پسند نہیں فرماتا۔ تو عمومی حکم تو یہی ہے، مولا آخر تو نے یہاں فرمایا خوشیوں میں دھوم دھام کرنے والوں، دھوم دھام سے خوشیاں منانے والوں کو تو پسند نہیں فرماتا، تو پھر یہاں کیوں فرمایا فَلْيَفْرَحُوا، خوشیاں مناؤ؟ تو جواب ملے گا عمومی حکم تو یہی ہے کہ دھوم دھام کرنے والوں کو اللہ پسند نہیں فرماتا، لیکن بات جب میرے فضل کی آ جائے، بات جب میری رحمت کی آ جائے، جب میرا فضل تم تک پہنچے، میری رحمت تم تک پہنچے، تو پھر دھوم دھام سے خوشیاں مناؤ۔ پھر وہاں وہ حکم نہیں جو اور خوشیوں پہ ہے، جب میری رحمت میرا فضل آ جائے تو کیا کرو؟ دھوم دھام سے بولیے نا، خوشیاں مناؤ، دھوم دھام سے خوشیاں مناؤ، فَلْيَفْرَحُوا، خوب خوشیاں مناؤ۔ کب؟ جب اللہ کا فضل اور اس کی رحمت آ جائے، جب اللہ کا فضل اور اس کی رحمت آ جائے، یہ خوشیاں منانا۔ ہم جو عید میلاد پر خوشیاں مناتے ہیں، سوال ہوگا آپ سے اس طریقے سے خوشیاں منانا کیا قرآن میں ہے؟ تو قرآن کی آیت پڑھ کے بتا رہا ہوں، ذہن نشی کر لیجئے، اور جیسے بتاؤں گا ویسے آپ بھی سوال کر سکتے ہیں۔ آپ سوال کیجئے، آپ سوال کیجئے، ایک دن کیجئے، دوسرے دن کیجئے، تیسرے دن اس کی نانی بنے گی آپ کو دیکھ کر، جیسے فاروق اعظم کو دیکھ کر شیطان راستہ کاٹتا ہے، ویسے آپ کو دیکھ کر کے وہ راستہ کاٹے گا۔ پھر پوری زندگی اس کی نانی بن جائے گی، آپ کے راستے میں نہیں آئے گا، نہ سوال کرے گا عید میلاد پہ، عید میلاد پہ نہیں سوال کرے گا۔ رب فرماتا ہے جب اللہ کا فضل آ جائے، محبوب آپ فرما دیجئے جب اللہ کا فضل اور اس کی رحمت آ جائے، تب اللہ کا فضل ہے کون؟ اللہ کا فضل ہے کون؟ ساری چیزیں اللہ کا فضل ہے، اولاد ملی یہ بھی اللہ کا فضل ہے نا، رزق مل رہا اللہ کا فضل ہے، اچھے کھانے اچھے کپڑے یہ سب اللہ کا فضل ہے، یہ سب اللہ کا فضل ہے، یہ ساری نعمت جسم جان سب اللہ کا فضل ہے، یہ سب اللہ کی نعمت ہے۔ اللہ نے نعمتوں سے سرفراز فرمایا، اس کا کرم ہے، اس کا فضل ہے، اس کا فضل ہے۔ اتنی ساری نعمتیں رب نے ہمیں عطا کی، کبھی کسی نعمت پر احسان جتلایا کہ احسان ہم نے تمہیں زندہ رکھا، احسان کیا؟ بولیے، ہم نے تمہیں سانسیں دی، احسان کیا، اولاد دیا احسان کیا، کھانا دیا احسان کیا، روٹی دیا احسان کیا، احسان کیا، کپڑا دیا احسان کیا، بنگلہ دیا احسان کیا، گاڑی دیا احسان کیا، یہ دیا وہ دیا، تمام آشائش و آرام کی چیزیں دی، تم پہ احسان کیا؟ کبھی نہیں۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، تم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو تو گن نہیں سکتے۔ اتنی ساری نعمتیں رب نے ہمیں عطا کی ہے، لیکن ان نعمتوں پر کبھی احسان نہیں کیا۔ جب محبوب دیا تو احسان کیا، فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، اللہ نے مومنوں پر احسان کیا کہ اپنا محبوب بھیج دیا۔ پتا چلا یہ محبوب وہ نعمت ہے جس پر دینے والوں کو بھی ناز ہے، دینے والے کو ناز ہے کہ ہم نے کوئی چھوٹی نعمت نہیں بڑی چیز تمہیں دے دی ہے۔ ارے لوگ اپنا محبوب دکھاتے نہیں، ہم تو تمہیں عطا کر دیے ہیں۔ مخالف بڑا ہٹ کر بولو اس طریقے سے، وہ سیدھا کہے گا اس طریقے سے نہیں، بتاؤ آیت پیش کرو۔ اب آیت بتائیے گا 22ویں پارے میں رب فرماتا ہے
یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ وہاں تک مصطفیٰ کی آمد کا ذکر ہے، مصطفیٰ کی نعت ہے، مصطفیٰ کی میلاد ہے، غیب کی خبریں بتانے والے نبی، ہم نے آپ کو خوشخبری سنانے والا، ڈرانے والا بنا کر کے بھیجا اور اللہ کی طرف بلانے والا بنا کر کے بھیجا۔ رب نے اپنے محبوب سے فرمایا محبوب ہم نے آپ کو لوگوں کو ڈرانے والا اللہ کے عذاب سے اور خوشخبری سنانے والا اور اللہ کی طرف بلانے والا بنا کر بھیجا۔ اللہ کی طرف بلانے والا بنا کر بھیجا، اور آگے فرماتا ہے وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ بِأَنَّ لَهُم مِّنَ اللَّهِ فَضْلًا كَبِيرًا۔ آگے والی آیت میں مصطفیٰ کی آمد کا ذکر ہے، اور بعد والی اس کے بعد جو فوراً آیا اس میں وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ، اور مومنوں کو بشارت ہو، مومنوں کو یہ بشارت دے دو، یہ خوشخبری دے دو کہ اللہ نے اپنا محبوب بھیج کر اس پر فضلًا کبیرہ کیا، بڑا فضل کیا ہے۔ فضلًا کبیرہ، اللہ نے اپنا محبوب بھیج کر، اپنا نبی ان میں بھیج کر مسلمانوں پر، مومنوں پر بڑا فضل کیا ہے۔ تو پتہ چلا فضلًا کبیرہ کس مراد مصطفیٰ کی ذات ہے۔ فضلًا کبیرہ، بڑا فضل، قرآن بڑا فضل کہہ رہا ہے، تو جب بڑا فضل مصطفیٰ کی ذات ہے تو بات سمجھ میں آ گئی اللہ کے فضل میں سے جو سب سے بڑا فضل ہے مصطفیٰ کی ذات ہے۔ اور رہ گئی رحمت تو وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ پتہ چلا فضل سے مراد بھی مصطفیٰ کی ذات، رحمت سے مراد بھی مصطفیٰ کی ذات۔ اب اس آیت کا ترجمہ یہ ہوگا، یوں ہم کہیں گے مفہوم کے طور پہ سمجھانے کے لیے کہ محبوب آپ فرما دیجئے اپنے غلاموں سے جب اللہ کا فضل اور اللہ کی رحمت آ جائے، یعنی آپ کی جلوہ گری ہو جائے تو خوشیاں مناؤ، خوشیاں مناؤ، ہے نا؟ اس لیے ہم مصطفیٰ کی آمد پر کیا کرتے ہیں؟ خوشیاں مناتے ہیں۔ اور وہ خیر مما یجمعون، ہوا یہ واحد کے لیے آتا ہے، جمع کے لیے نہیں۔ اگر فضل الگ ہے، رحمت الگ ہے تو یہاں ہوا نہیں آنا چاہیے، تو کے لیے جمع کا صیغہ استعمال کیا جاتا ہے، واحد کا نہیں، سمجھ گئے نا؟ تو کے لیے جمع کا صیغہ، ایک سے جو زائد ہو وہ جمع ہے، دو سے جو کم ہو ایک ہو وہ واحد ہے۔ تو ہوا عربی گرامر میں واحد کے لیے استعمال ہوتا ہے، تو یہاں ذکر تو دو کا ہو رہا ہے اور رب استعمال ہوا خیروں واحد کا کر رہا ہے۔ کیا پتا چلا؟ یہ فضل کو اور رحمت دونوں الگ الگ نہیں، دونوں ایک ہی ہے، دونوں ایک ہی ہے۔ جبھی تو رب فرمایا ہوا خیر مما یجمعون، یہ اس سے بہتر ہے جو تم نے جمع کر رکھے ہو۔ یہ خوشیاں منانا، میرے فضل میری رحمت پر یہ خوشیاں منانا اس سے بہتر ہے جو تم جمع کر رکھے ہو۔ اب اگر کوئی آپ سے سوال کرتا ہے کہ بھیا یہ خوشیاں منانا کہاں سے ثابت ہے؟ قرآن سے ثابت ہے، بلائیے اپنے گھر بلائیے، بیٹھائیے، بڑھیا سے کچھ اچھے سے تندوری کھلائیے، بریانی کھلائیے، کیونکہ آج کل لوگ بریانیوں پہ بکتے ہیں۔ آپ کو خریدنے کے لیے نہیں کھلانا ہے، آپ کو سمجھانے کے لیے کھلانا ہے نا؟ وہ کوئی اور ہے، وہ انگریزوں کا طریقہ جو مسلمانوں کو خریدتے ہیں، مسلمانوں کو خریدے اور مسلمانوں کے ایمان کو ختم کرنے کے لیے آج بھی ان کے چہرے چپاٹے دنیا میں موجود ہے، جو نوجوانوں کو خریدتے ہیں تاکہ اس کے دل سے وہ انگریزی مشن جو ہے وہ جاری، اسی پہ وہ قائم ہے، وہ انگریزی مشن کو جاری رکھا جائے، مسلمانوں کے دلوں سے اس کے نبی کی محبت نکالی جائے۔ یہ مشن آج بھی جاری ہے، تو آپ کو اس پہ عمل نہیں کرنا، اس کو گھر بلانا ہے، بیٹھانا ہے، پیار سے محبت سے کھلا دیجیے پیٹ بھر کے۔ ہو سکتا ہے کبھی بھوک میں ایسا بولتا ہو بھائی، غربت اور مفلسی کبھی کبھی کچھ بلوا دیتی ہے، تو پہلے آپ کھلا دیجیے، آسودہ کر دیجیے، اس کے بعد بولیے یہ بتاؤ بھیا یہ آیت تم بے فضل اللہ و برحمتہ فبذلک فلیفرحوا فرماتا ہے جب اللہ کا فضل اس کی رحمت آئے تو خوشیاں مناؤ۔ تو بتاؤ مصطفیٰ کے ساتھ اللہ کا فضل ہے کہ نہیں؟ یہ بتاؤ، پہلے اس سے یہ اقرار کرانا میرے نبی کی ساتھ اللہ کا فضل ہے کہ نہیں، ہے کہ نہیں؟ اگر اسے معلوم ہوگا واقعی میں وہ کچھ پڑھا ہوگا یا پھر 40 دن کا چلا کر کے رٹو کا ٹٹو بنا ہوگا، جیسے طوطا کو جو رٹا دیا وہی بولتا ہے، تو وہ تو بس اپنے ہر نہیں
ये सब नहीं मालूम, बस ये शिर्क है, ये बिदअत है, वो यही कहेगा। लेकिन कुछ पढ़ा होगा, ये उसके मौलवी कुछ समझाए होंगे तो वो समझेगा। मुस्तफा की जात के ऊपर कुछ मुताला किया होगा, सीरत को पढ़ा होगा तो वो बोलेगा, जरूर बोलेगा। आप पूछेंगे अल्लाह के फजल में से सबसे बड़ा फजल क्या है, वो बताएगा। नहीं तो बताओ मुस्तफा की जात ये अल्लाह का फजल है कि नहीं, कहेगा हाँ ठीक है, ठीक है। बताओ अल्लाह की रहमत सबसे बड़ी रहमत क्या है, बोलेगा वो रहमत अल आलमीन। कैसी बात करते हो यार, मेरे नबी तो रहमत है, रहमतुल आलमीन है, सारी कायनात के लिए रहमत बना कर है। तो बोले ठीक है, मान गए ना। कहाँ मान गया, कहा मुस्तफा के साथ अल्लाह का फजल, कहा मुस्तफा के साथ अल्लाह की रहमत, कहाँ मान गया ना, कहाँ कहा। अब कुरान कहता है कि उनकी आमद पर वो मिल जाए तो बलिया पर हम खुशियां मनाओ। अब बताओ, तो बोले नहीं, इस तरीके से मिलाद करना ये नाजायज है, जलसा करना ये नाजायज है, ये जुलूस निकालना ये झंडे। बोले ठीक, हमने मान लिया, हम झंडे नहीं लगाएंगे, हम झंडे नहीं लगाएंगे, हम ये जुलूस नहीं निकालेंगे, हम इस तरीके से नहीं मनाएंगे। तुम तो बताओ कैसे मनाए ये खुशियां जो मनाने, आखिर इस आयत पे तो अमल तो करना। कुरान में रब कह रहा है फलियफरहू, खुशियां मनाओ। तो भैया तेरे कहने पे तो हम छोड़ेंगे नहीं ना, हम तो खुशियां मनाएंगे ना। रब कह रहा है, रब फरमा रहा है फलियफरहू, खुशियां मनाओ। तो अब तू बता, ना हम झंडे लगाए, ना हम जलसे करें, ना जुलूस करें, ना शिवरी तकसीम करें, ना शरबत बांटे, ना लंगर खिलाए नबी के नाम पर, ये सब न करें। सब तेरे कहने की बिना पे ये बिदअत है तो ठीक है। तू बता कैसे मनाए खुशियां। अब खुशी मनाने का कौन सा तरीका है जो बताएगा? कोई तरीका है इन सबके अलावा? वो भागेगा, अरे ले छोड़, बात में बात करते हैं, भागेगा। कल लोग फिर रास्ते में मिले, फिर पकड़िए रास्ते में, सलाम कीजिए, वालेकुम सलाम। बोलिए भाई ये तो बताओ, वो कुरान की आयत है, कल आपसे सवाल किया था, आपने माना कि नबी की साथ अल्लाह का फजल है, अल्लाह की रहमत है। तो अब अल्लाह कहता है कि खुशियां मनाओ, तो अब बताओ खुशियां कैसे मनाए। उसकी नानी मर जाएगी, वो तीसरी बार आपके रास्ते में आएगा नहीं, आपको देखेगा भागेगा, आपको देखेगा भागेगा। उन नादानों से कह दीजिए जो कहते हैं कहां लिखा है कि ईद मिलाद मनाओ, खुशियां मनाओ, जलसे करो, जुलूस करो, झंडे लगाओ। उल्टा सवाल आप कीजिए, हम तो बता सकते हैं, पहले तू बता कहां लिखा है कि नहीं मनाओ, कहां लिखा है कि नहीं मनाओ, कहां लिखा है कि झंडे मत लगाओ, कहां लिखा है कि जुलूस मत निकालो, कहां लिखा है कि लंगर मत खिलाओ। बताओ, कयामत आ जाएगी, उसकी नस्ल खत्म हो जाएगी, जवाब नहीं दे सकता, जवाब वो नहीं दे सकता है ना। इसलिए ऐसे बहरूपियों, अंग्रेज के डॉलरों पे जिन्होंने अपने आप को बेच दिया है, उनकी बातों में मत आइए। खासकर नौजवान तबका से कहूंगा, बहुत जल्दी गुमराह हो जाते हो। आजकल लोग जाकिर नाइक को फ्लैट बने फिरते हैं, और वो मजदूर से जब सवाल किया गया तो वो बदबख्त कोई हदीस नहीं, कुछ नहीं, बड़ा बड़ा लेक्चर देता है, लेकिन जवाब में कुछ पेश नहीं किया, बस सिर्फ ये कहा कि ये तो अंग्रेजी कल्चर है, ये अंग्रेजी कल्चर है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी नहीं कहा मेरा बर्थडे मनाओ, मेरा यौम पैदाइश मनाओ, ये तो अंग्रेजी कल्चर है। अबे नादान, तुम अपने आप को देख, तू कौन सा इस्लामी कल्चर में ढला हुआ है? तेरा सबसे पैर तक तू अंग्रेज की औलाद मालूम पड़ता है। अब तू मुस्तफा के गुलामों के इन महफिलों को, इन जिक्र की महफिलों को तुम कहते हो अंग्रेजी कल्चर है। तो लोग आज नौजवान ऐसे लोगों के चक्कर में पड़े हुए हैं, ऐसे लोगों से दूर हो, ये ईमान के लुटेरे हैं। चंद रुपयों और चंद प्लेट बिरयानियों पे अपने आप को मत बेचो, मेहनत करो, अल्लाह तुम्हें मुल्क मुसल्लम खिलाएगा। अरे हम से आजम गरीब नवाज के मानने वाले, हुसैन के मानने वाले, हमसे बेहतर खाना कौन खाता है दुनिया में? ये अल्लाह वालों के सदक़े में, अल्लाह वाले बैत के सदक़े में बेहतरीन ग़िज़ाएं अल्लाह हमें फराहम करता है। तुम उनके चक्कर में पड़ो जिनके यहाँ कौवा खाना हलाल है, उनके चक्कर में पड़ो।
خود تو شوق سے کھاتے رہے دیوالی کی کچوری پوری، اپنے شہبرات کا حلوہ جو پکایا تو برا مان گئے، عمر بھر شوق سے کھاتے رہے کالا کوا، اپنے 11ویں کا مرغا جو پکایا تو برا مان گئے۔ ان کے یہاں کالا کوا کھانا جائز ہے، 11ویں کا مرغا ناجائز ہے، ایسے کے چکر میں مت پڑو، تمہیں بھی دیوالی کی کچوری پوری اور کالا کوا کھلا دیں گے، روز کا مرغا کھانا ہے تو پکا ٹنا سنی بن کے رہو، غوث اعظم ابو الدین کا دامن تھامے رہو، مصطفیٰ کی غلامی کا پٹا اپنے گلے میں ڈالے رہو۔ میرے بھائیوں، تو یہ بدھ کو انشاءاللہ جشن عید میلاد النبی ہے، انشاءاللہ منائیں گے نا، کام دھندے دکان دوڑیے سب بند رکھیں گے نا، کیونکہ عیدوں کی عید ہے، عیدوں کی عید ہے، اس دن نبی کے لیے سب کچھ بند ہے نا، سب کچھ بند اس دن، کام دھندا بند کر کے ایک دن نبی کے لیے آپ قربان کر دیجئے، چھوڑیا چھوڑنا ضروری ہے۔ تو انشاءاللہ بدھ کے دن آپ کی یہ مسجد میں جیسا کہ ہر سال کا معمول ہے بعد ظہر جمعہ کے دن اگر ہوتا ہے تو پھر جمعہ سے پہلے ہی تو محفل ہم منا لیتے ہیں، بیان اس طریقے سے ہو جاتا ہے، جمعہ کے بعد اگر آتا ہے تو ظہر کے بعد فوراً تقریر کا پروگرام یعنی عید میلاد کا جلسہ منعقد کرتے ہیں، جشن عید میلاد النبی کا جلسہ منعقد ہم کرتے ہیں آپ کی یہ غوثیہ مسجد ہے۔ تو انشاءاللہ اس سال بھی بدھ کے دن جشن عید میلاد النبی کا پروگرام آپ کی یہ غوثیہ مسجد میں ظہر کے بعد فوراً رکھا گیا، 1-2 نعت خوانی ہوگی، اس کے بعد کچھ دیر تقریر ہوگی، نبی کی سیرت نبی کی صورت بیان کی جائے گی، نبی کی ذات بیان کی جائے گی اور نبی کی عظمت کیا ہے وہ بیان کی جائے گی، پھر عید میلاد کی اہمیت بھی بیان کی جائے گی۔ اس کے بعد انشاءاللہ 2:45 سے 3 بجے تک کے پروگرام کا اختتام ہوگا، 3 بجے آپ گھر جائیں، کھانا وانا کھائیں، کھا کر کے تیار ہو کر کے جلوس میں آپ حضرات شرکت کریں۔ انشاءاللہ 3 سے 3:30 تک کے جلوس آپ کے مکمانہ تک یا اپنے گوچر پانا کا 3:30 سے یہاں سے بھی نکلے گا، 3:30 تک کے یہاں بھی وہ لوگ پہنچ جائے گے کہ وہاں بھی ظہر کے بعد مبارک کی زیارت وغیرہ وغیرہ کا پروگرام ہے، وہ سب کر کے وہ لوگ نکلیں گے، یہاں آتے آتے ان کو 4 بج جاتا ہے۔ تو انشاءاللہ جو ہے آپ حضرات بھی پروگرام میں یہ جشن عید میلاد النبی جو آپ کی یہ بڑی غوثیہ مسجد میں اس پروگرام میں بھرپور تعداد میں شرکت کیجیے اور جلسہ عید میلاد بھی منائیے، پہلے جلسہ منائیے پھر جلوس منائیے، پہلے جلسہ میں شرکت کیجیے، جلسہ میں شرکت کر کے گھر جائیے، کھانا کھائیے، کچھ تراول فرمائیے، عید کی دن خوشیاں اچھی اچھی غذائیں، اچھا اچھا کھانا پکوان پکائیے کھائیے اور اس کے بعد جلوس عید میلاد میں تشریف لے جائیے، پھر جلوس میں شرکت کیجیے، پھر جب جلوس کا اختتام ہو گھر آئیے، پھر آپ کو جو کرنا ہے وہ کیجیے، درود و سلام کی کثرت کیجیے، اس دن خوب درود و سلام پڑھنا چاہیے۔ تو میرے بھائیوں یہ جن چیزوں کا ایک پروگرام کا خیال رکھیں اور پھر صبح عید بدھ کے دن صبح میں فجر کی نماز سے پہلے صلاۃ السلام کا انعقاد ہوتا ہے صبح شادی کے وقت، اس وقت کی کوشش کیجیے آپ کھل جائے تو مسجد میں تشریف لائیے، مل کر کے سلام پڑھیں گے سرکار کی پیغام میں کہ وہ وقت ہوتا ہے جو سرکار کی آمد کا وقت تھا، اس وقت سلام پیش کریں گے، پھر نماز پڑھیے، پھر گھر جائیے، تھوڑی دیر آرام کیجیے۔ تو یہ پروگرام ہے، اس پروگرام کو ذہن نشین کر لیجیے اور ہمارا جو جلسہ جو ہوگا جو جشن عید میلاد منائیں گے اس میں نظر و نیاز کے طور پہ ہم نے ارادہ کیا ہے وہ جو کھاجا آتا ہے وہ کھاجا مکانی کا، جو لوگوں کو اس میں حصہ لینا ہے آ کر مجھ سے رابطہ کر لیں اور یا پھر لانا چاہتے وہ خود پیسہ نہ دے، آپ جا کر کے لے کر کے 2 کلو 4 کلو 5 کلو 10 کلو جو بھی آپ سے بن پڑتا ہے آپ جا کر کے لے آئیں، لا کر کے جمع کر دیں، لیکن میری کانوں میں بات ڈال دیں کہ ہاں حضرت ہم اتنا لے کر کے آئیں گے تاکہ میں اسٹیٹمنٹ دیکھ لوں ہاں کتنا مجھے چاہیے اور اس حساب سے پھر میں اور لوگوں کو بولوں گا آپ بھی کچھ لا لیجیے آپ بھی کچھ لا لیجیے۔ تو ان چیزوں کو ذہن نشین کر لیجیے اور پھر انشاءاللہ درگاہ شریف میں بھی اس عصر کے بعد یا مغرب بعد روز مبارک کی زیارت ہوگی، وہ ہم اس دن پروگرام میں اس کا تفصیلی اعلان ہم پیش کریں گے آپ کی بارگاہ میں۔ تو ان اعلانات کو ذہن نشین کر لیجیے اور اس پہ عمل کرنے کی کوشش کریے تاکہ اس طریقے سے صحیح اور کس طریقے سے ہمیں عید میلاد منانا ہے ہم وہ جان سکیں۔ باقی بینر آگے ہم لگا چکے ہیں مسجد گیٹ پر، عید میلاد کے جلوس میں ہم کیسے جائیں، کس طریقے سے جائیں، اس کا ادب ملحوظ خاطر رکھیے، ساری باتیں اس میں لکھیے، اسے پڑھ لیں، اس پہ عمل کرنے کی کوشش کریں۔ رب کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہم مسلمانوں کو عید میلاد کی خوشیاں نصیب عطا فرمائے، عید میلاد النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فیض و برکات سے مالا مال فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جو حضرات سنت پڑھے